باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رمضان کی رات اور اس کے علاوہ. اب یہاں پر رمضان اور رمضان کے علاوہ کی نماز دونوں کا ذکر آ رہا ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ اخبرہ انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے سوال کیا کس سے؟ حضرت عائشہ سے. کیا سوال کیا؟ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی، یعنی رات کی نماز مراد ہے، ظاہر دن کو تو رمضان ہو یا غیر رمضان ایک ہی جیسی ہوتی. فقالت، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یزید زیادہ کرتے، فی رمضان رمضان میں، ولا فی غیرہ اور نہ اس کے علاوہ، علی 11 رکعتن 11 رکعتوں سے زیادہ، یصلی 4 4 رکعتیں پڑھتے. فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، نہ پوچھو ان کے حسن کے بارے میں اور ان کی طوالت کے بارے میں. ثم یصلی 4 پھر 4 پڑھتے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ایک ہی اسٹریچ میں 4 پڑھتے تھے، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا ہے 2 کر کے، لیکن کیا ہے کہ 4 کے بعد تھوڑا سا آپ وقفہ کرتے پھر 4 پڑھتے. فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، تو نہ پوچھو ان کے حسن اور ان کے طول کے بارے میں. ثم یصلی 3 پھر آپ 3 پڑھتے، یعنی وتر کی طرف اشارہ ہے. قالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں، فقلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنام قبل ان توتر، کیا آپ سو جاتے ہیں وتر سے پہلے؟ فقال یا عائشہ، تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، ان عینی تنامانی، میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام قلبی، اور میرا دل نہیں سوتا، جو پیچھے بھی آپ کو ذکر کر چکی ہوں. اب پیچھے آپ نے پڑھا کہ آپ نے 7 9 اور 11 اور 13 کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن یہاں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان ہو یا رمضان نہ ہو آپ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو وہاں آپ نے یہ بھی پیچھے پڑھا کہ جو 13 تھی وہاں 2 سنتیں فجر کی بھی شامل تھیں. اس میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 8 تراویح ہے وہ اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے خیال میں 20 ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تھا. اور پھر اسی طرح امام احمد کے نزدیک 36 ہیں، وہ ہم کبھی نہیں پڑھتے، ہم درمیان میں رہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ نوافل ہیں، ان باتوں میں اتنا جھگڑا اور فساد اور اس قسم کے کام کرنا جو یہ ناپسندیدہ ہے. آپ دیکھیں کہ 7 کی بھی آتی بات، 9 کی بھی آتی ہے، یہاں 11 کی بھی آ رہی ہے. تو ان سب میں آپ یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں جو راجح بات ہے کہ وہ 11 ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو لوگ اس سے کم پڑھیں اگر تو وہ مجرم ہے، یا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سارا سال مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو میں رمضان میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ سنت کی پیروی کر رہا ہے. نہیں، ویسے اگر وہ نفل پڑھتا ہے تو چاہے 20 چھوڑ 40 پڑھ لے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ سنت کی پیروی کر رہا ہے تو پھر وہ سنت یہیں سے پتہ چلتی ہے، سنت اتنی ہی ہے. ہاں اگر نفل ہے تو نفل چونکہ دل کی خوشی کی عبادت ہے تو اس کو زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جھگڑا نہ کریں. ہمارے ہاں اس پہ اتنے جھگڑے اور اتنے فساد اور اتنی خرابیاں ہوئی ہیں کہ الامان والحفیظ. یعنی سنت کی پیروی کرنی ہے تو یہ پڑھ لیں، اور دل مرضی ضرورت حالات واقعات خواہشات تو وہ آپ کم یا زیادہ جو چاہیں کریں. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقرأ فی شیء من صلاة اللیل جالسا، کہ آپ رات کی نماز میں بیٹھ کے کچھ پڑھتے، حتی اذا کبر، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی، قرأ جالسا، بیٹھ کے پڑھتے، فاذا بقی علیہ من السورۃ، اور جب باقی ہوتا سورت میں سے 30 اور 42 آیتن 30 یا 40 آیتیں، قاما کھڑے ہو جاتے، فقرأہن تو ان کو پڑھتے، ثم رکع پھر رکوع کر لیتے. یہ پیچھے بھی گزر چکی.